اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد النبی الامی الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم ان ربی لطیف لما یشاء انہ هو العلیم الحکیم وَأَن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نسرین افتخار اسلامک چینل اللہم لبیک سے آپ سب سے مخاطب ہوں۔ آج جو میرا ٹاپک ہوگا نا، ایک تو میں آپ کو تھوڑا سا بتاؤں گی کہ آج لوگ اعتکاف میں بیٹھیں گے کہ جو طاق راتیں آئیں گی ان کی کس طرح اہمیت ہے، ہمارا شرعی یعنی اللہ رسول کا حکم کیا ہے، اور جو بدعت وغیرہ داخل ہو گئی ہیں وہ کیا ہیں، اور تھوڑا تھوڑا بتاؤں گی تاکہ لمبا نہ ہو۔ اور اس کے بعد میں آپ کو ایسی دعا بتاؤں گی آسان جو آپ پڑھتے ہوں گے، بلکہ دو دعائیں بتا دوں گی، ایک ذرا لمبی ایک ذرا، دعائیں تو چھوٹی چھوٹی ہیں، یعنی ایک کے متعلق تھوڑی سی تفصیل زیادہ، ایک پہ تھوڑی سی کم، تاکہ آپ کو جو لوگ چھوٹے کے شوقین ہیں نا، پڑھنے کے لیے سبق ہو جس کے فائدے پہاڑوں جتنے ہوں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوں، لیکن محنت اتنی ہی سی ہو، مشقت اتنی سی۔ تو اللہ نے تو کچھ بھی نہیں کہا، اللہ نے تو کہا شوق سے جستجو سے میرا ذکر کرو، چاہے اتنا سا ہو، ایک لائن ہی پڑھ لو ایک مہینے میں، لیکن اس کو سمجھو اور اس کو اپنی لائف کے اوپر اس کو داخل کرو، عمل کرو، نظر آئے کہ اس نے آپ پہ کچھ اثر کیا ہے، اس کا فائدہ ہے، سمجھو آپ جیت گئے۔ اور کلام پاک بھی اس سے خوش ہوتا ہے، اللہ بھی، کہ اس نے کلام پاک کا جو حق ہے نا وہ ادا کر دیا۔ اللہ ہم سب کو اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین الہی ثم آمین۔ تو چلیں پہلے ہم وہ لمبا ہے لیکن میں نے اس کو انڈر لائن کر کے بالکل چھوٹا کر کے رکھا ہے تاکہ میں اپنی چیزیں آپ لوگوں کو بتا سکوں۔ لیلۃ القدر کی عبادات فرض یا واجب کے حکم میں نہیں آتی۔ ویسے اللہ نے کہا ہے کہ 1000 راتوں سے بہتر ہے لیلۃ القدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف الشہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اللہ نے کہا اس میں فرشتے اترتے ہیں، اور 1000 راتوں سے افضل ہے، بہتر ہے اس رات کی عبادت، اور مطلب اللہ کو پسند ہے۔ اس کے باوجود اللہ نے اس کو واجب بھی نہیں کیا اور فرض بھی نہیں کیا، نفلی عبادت میں اس کو چھوڑا۔ بہت اجر ہے لیکن نفلی ہے۔ لہٰذا پوری زندگی کے فرائض، واجبات، حقوق اور گناہوں سے بچنے کا اہتمام لیلۃ القدر کی عبادت کے لیے ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ لیلۃ القدر کی عبادت کر کے خود کو زندگی کے تمام حقوق اور فرائض سے آزاد نہیں سمجھنا چاہیے۔ ان کی اپنی جگہ اہمیت ہے اور باقی کاموں کی اپنی جگہ اہمیت ہے۔ بعض لوگ شب قدر میں صرف جاگنا ضروری سمجھتے ہیں، اور نہ کسی طرح جاگ کر وقت کسی نہ کسی طرح جاگ کر وقت گزار کر عبادت کر کے سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اس کا حق ادا کر دیا، چاہے وہ قہوہ پی کے گزاری ہو، نسوار کھا کے، سڑکوں پہ پھر کے، ٹی وی دیکھ کے، تو وہ کہتے ہیں ہم نے لیلۃ القدر میں رات جاگ کے گزاری ہے۔ تو باتوں میں وقت ضائع کرنا اس جاگنے سے بہتر ہے کہ فجر کی نماز ضائع کرنا اس جاگنے کی وجہ سے چاہے فجر کی نماز قضا ہو جائے، اس کی پرواہ نہیں ہوتی۔ تو یہ عمل بھی شریعت کے خلاف ہے۔ فرض نمازیں کسی صورت معاف نہیں ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ جاگنا اگر رب رحمان کے حکم کے مطابق ہے
اور سونا اگر رب رحمان کے حکم کے مطابق ہے تو یہ بھی عبادت ہے، کھانا بھی عبادت ہے، سونا بھی عبادت ہے۔ اگر آپ اللہ کے حکم کے مطابق سارا کچھ کریں نا تو یہ سب کچھ ہی عبادت میں آ جاتا ہے، یاد رکھیں۔ جس شخص نے لیلۃ القدر میں عشاء کی اور فجر کی نماز باجماعت ادا کر لی تو گویا اس نے بھی شب قدر کا ثواب حاصل کر لیا۔ جو شخص جتنی بھی عبادت رات کو کر سکتا ہے کر لے، پھر سو جائے۔ یہ شب قدر صرف جاگنے کی رات نہیں ہے بلکہ خلوص سے عبادت کرنے کی رات ہے۔ چاہے تھوڑی دیر کی تسبیح ہی پڑھ لے مگر خلوص سے اپنے رب رحمان کو یاد کر کے پڑھے تو اس کو اس کا اجر ملے گا۔ رب رحمان سے امید رحمت کی رکھے۔ بعض بزرگان کا بیان ہے کہ عشاء کے بعد کچھ حصہ نوافل تسبیح یا قرآن پاک کی تلاوت میں گزار کر سو جائیں، پھر صبح کے وقت یعنی تہجد کے وقت اٹھ کر جاگیں، پھر سحری کریں، عبادات کریں، فجر کی نماز پڑھیں، پھر اس کے بعد کی عبادات کریں تو گویا آپ نے پوری رات جاگ کے گزاری۔ بعض لوگ آخری عشرہ کی طاق راتوں میں مسجد میں جاگنے اور عبادت کرنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ مسجد میں لوگوں کی بھیڑ لگ جاتی ہے جس کی وجہ سے عبادت میں خلل آتا ہے، تو یہ ہمارے اسلام میں نہیں ہے۔ نفلی عبادت تنہائی میں بیٹھ کر کرنے کا حکم ہے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی نفلی عبادت اپنے گھر میں کرتے تھے۔ حضرت عائشہ پاس ہوتی تھی، وہ کہتی حضور پاک جب سجدہ دیتے تھے مجھے اپنے پاؤں سمیٹنے پڑ جاتے تھے۔ انہوں نے کسی کو نہیں کہا کہ مسجد نبوی میں آؤ اور پوری رات جا کے عبادت کرو۔ شریعت کا طریقہ یہ ہے کہ نفلی عبادت اپنے گھروں میں تنہائی میں کریں، اور شب قدر کی عبادات کو خاص رحمت الہی ہے، اس لیے تو تنہائی بہت ضروری ہے، کیونکہ جتنی عاجزی سے ہم عبادت تنہائی میں کرتے ہیں رش والی جگہ پہ نہیں کر سکتے۔ مسجد میں جمع ہو کر نفلی عبادت کرنا بھی بدعت ہے اور شریعت کے حکام کے خلاف ہے، اس سے پرہیز کریں، اس کو چھوڑ دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرض اور واجب عبادتوں کے علاوہ نفل عبادت اپنے گھر میں ہی کرتے تھے، باوجود مسجد نبوی پاس تھی۔ حضرت عائشہ کا حجرہ بہت چھوٹا تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تو بی بی عائشہ کو اپنے پاؤں سمیٹنے پڑتے، کیونکہ آپ لیٹی ہوئی ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفل کی نماز پڑھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب قدر کی فضیلت کے باوجود اپنے صحابہ کو آ کر نوافل ادا کرنے کی مسجد میں ترغیب نہیں دی۔ یہی وجہ ہے کہ فقہائے کرام نے مساجد میں آ کر فضیلت والی راتوں میں عبادت کرنے کو مکروہ قرار دیا ہے، سوائے اعتکاف کے جو شریعت سے ثابت ہے۔ اعتکاف والے بس جا کے بیٹھے۔ مسجدوں میں آج کل جو اجتماع ہوتے ہیں وہ منکرات سے خالی نہیں ہیں، اس میں جو کچھ پھر میں آپ لوگوں کو یہ آدھی باتیں آج بتا رہی ہوں اور باقی باتیں جو ہیں نا پھر میں آدھی پھر کل کو بتاؤں گی، تاکہ یہ لمبا بھی نہ ہو۔ یہ بھی میرے دل میں 200 فکر ہوتے ہیں آپ لوگوں کے، کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ پھر چھوٹا ہو، پھر زیادہ نہ ہو، تو پھر یہ بھی مجھے فکر ہوتی ہے۔ تو جو عبادت ہے نا جتنی آپ، یہ کئی لوگ کہتے ہیں 1000 نفل پڑھیں، 500 نفل پڑھیں، اتنے نفل بڑا بندہ پڑھ سکتا ہے سکون سے سارا دن جاگنے کے بعد نمازیں پڑھ کے روزہ رکھ کے؟ اتنا بڑا مشکل ہے، میں تو اتنا نہیں کر سکتی۔ بھائی اتنا کریں جتنا شوق سے کر سکتے ہیں۔ کئی کہتے ہیں ایک نفل کی رکعت میں 100 دفعہ قل هو اللہ پڑھیں، پھر پتہ نہیں کتنی دفعہ آیت الکرسی پڑھیں، پھر قل هو اللہ پڑھیں، اس طرح اگلی رکعت میں بھی اس طرح پورے کریں 1000 یا 1000 نفل۔ اللہ جن کو توفیق دے پڑھ لے، لیکن میں تو اتنے نہیں بھائی پڑھ سکتی۔ آپ زیادہ سے زیادہ پھر تسبیحات کریں، نفل پڑھ کے جتنے پڑھ سکتے ہیں، 3 دفعہ قل هو اللہ پڑھ لیں گے، 7 دفعہ پڑھ لیں گے، چلو 1-2 نفل 2-4 نفل پڑھ لیں گے جس میں 25 دفعہ پڑھ لیں گے تو خود ہی 2 میں 100 دفعہ پڑھا جائے گا۔ اور باقی آپ اپنا قرآن پاک پڑھیں، تسبیحات کریں، دعائیں مانگیں، اور اللہ تعالیٰ تو بہت ہی سننے والا اور بہت ہی عطا کرنے والا ہے۔ دل لگا کے اللہ سے مانگیں۔ آج لوگ جو اعتکاف میں بیٹھیں گے اللہ ان کے لیے مبارک کرے، آسانیاں کریں اور دعا کریں اللہ میرے میاں کو بھی صحت دے۔ ہماری تو آپ یقین کریں کرتے ہیں پورا دن، لیکن پھر یوں لگتا ہے کہ جیسے اپنے میاں کو نگلیکٹ کر کے اس کو اکیلا چھوڑ کے سارا دن پڑا ہے، وہ بھی ایک چوری سی محسوس ہوتی ہے۔ اس کا کیئر کرنا، اس کے پاس باتیں کرنا، وہ بھی تو عبادت ہے نا۔
گھر والوں کے لیے. پھر آیا گیا مہمانداری بھی ہوتی ہے. شکر ہے الحمدللہ کہ جو بھی کر سکتے ہیں. چلیں آج میں اب آپ کو بتاتی ہوں کہ مستجاب الدعوات. کئی لوگ کہتے ہیں میری دعا ہی نہیں قبول ہوتی، تو میں آج آپ کو بتاؤں کہ آپ یہ دعا پڑھا کریں 27 بار صبح، 27 ٹائم شام. آپ مستجاب الدعوات بن جائیں گے. پھر جو کہے گا میری دعا قبول نہیں ہوتی، اس کو تو پھر میں چھوڑوں گی نہیں. سمجھ آئیے؟ مستجاب الدعوات اسی سے بنتے ہیں. یہ نہیں کہ ایک دن پڑھ لیا تو آپ کہیں میں نے کل مستجاب الدعوات ہو گئی. یعنی کہ آپ ڈیلی 27 ٹائم صبح، 27 ٹائم شام کو پڑھیں، آپ مستجاب الدعوات بن جائیں. ٹھیک ہے؟ اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. دیکھیے اللہ نے شرط کیا رکھی ہے مستجاب الدعوات بنانے کی. اللہم اغفر لی، بخش دے، معاف کر دے. اللہم اغفر لی ولوالدی، میرے والدین کو بخش دے. یعنی ہمارے والدین ہیں اور وہ ہمیں مستجاب الدعوات بنا رہا ہے. اس کے بدلے اس کی محبت دیکھیں اپنے بندوں سے. تو آپ نے پڑھنا ہے اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین، اور مومنین، والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. دیکھیں اللہ نے پوری مخلوق میرے نبی کی ساری امت کو اس لائن میں کھڑا کر دیا ہے، اور آپ کو حکم دے دیا ہے کہ 27 ٹائم صبح، 27 ٹائم شام پڑھو، میں مستجاب الدعوات بنا دوں گا. ہر دعا قبول ہونے لگے گی، اس میں کوئی شک نہیں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خود اپنے منہ سے بتائی ہوئی بات ہے کہ جو یہ پڑھے گا تو وہ مستجاب الدعوات بن جائے گا. تو 100% مجھے یقین ہے کہ یہ ایسے ہی ہے. میں تو پڑھتی ہوں الحمدللہ. کبھی کبھی اگر میں بھول جاؤں تو پھر مجھے بڑا ہی افسوس ہوتا ہے، پھر میں دن کے کسی اور وقت میں پڑھتی ہوں، لیکن اس کو پورا کرتی ہوں. اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات 27 ٹائم صبح شام، اور بن جائیے مستجاب الدعوات. اور اب میں بتاؤں، کئی لوگوں نے مجھے کہیں نہ کہیں سے فون کیے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ وہ خام خواہ تہجد گزار نمازی ہیں، ہر وقت اللہ کے خوف سے ڈر کے کام کرتے ہیں، لیکن لوگوں نے کوئی نہ کوئی غلط بات کر کے اسے اپنے گھر والوں کی نظر سے گرایا ہے. کتنی بری بات ہے، لعنت ہے، یہ شیاطین کا کام ہے، ایسا ہوتا ہے. دیکھیں لوگوں نے حضرت عائشہ کے متعلق بات کر کے ان کو حضور پاک کی نظروں سے ایسے کر دیا تھا کہ انہوں نے کہا تم اپنے والد کے گھر چلی جاؤ. بلاتے نہیں تھے اس کو. انہوں نے کہا پھر میں ادھر چل جاؤں. انہوں نے کہا جاؤ. 1 منٹ نہیں لگایا. تو اللہ نے پھر ان کی بریت کے لیے وحی اتاری تھی. تو آپ لوگوں سے میری درخواست ہے کہ سورہ یاسین کی جو آخری آیت ہے نا، فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. پاک ہے وہ ذات جس کی بادشاہی ہے سارے جہانوں پہ، اور اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے. یہ آپ پڑھیں، ایک تسبیح صبح، ایک شام، اور دن میں چلتے پھرتے، آپ کی عزت پہلے سے 1000 کروڑ گنا بڑھ جائے گی. کسی کی نظر سے آپ گرے نہیں رہیں گے. لوگ بلکہ آپ چھوٹے ہو جائیں گے آپ کے سامنے اس آیت کے بعد. اس سے پہلی آیت ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. میرے رب کی شان ہے، وہ جب کسی کام کا ارادہ فرماتا ہے اسے کہتا ہے ہو جا، تو بس وہ ہو جاتا ہے. تو اس سے اگلی آیت ہے فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون. لیکن یہ دونوں آیات کو وظیفے کے طور پہ جوڑ کے نہیں پڑھنا چاہیے. وہ جو پہلی ہے اس کی الگ تسبیح کریں، کیونکہ ایک میں حکم ہے، حکم کہ اللہ جب حکم دیتا ہے ہو جا، وہ ہو جاتا ہے، وہ اس میں حکم ہے. دوسری میں اس کی بادشاہی، اس کی شان کی تعریف ہے کہ اسی کی بادشاہی ہے، سارے جہانوں پہ اس کا ہی ڈنکا بجتا ہے. تو وہ ایک الگ ہے، اس لیے آپ نے اس کی تسبیح الگ کرنی ہے. تو جو کوئی مشکل میں ہو، اس کا سمجھتا ہو کہ میں شاید کسی کی نظر سے گر گیا ہوں، اللہ کی نظر سے نہ گریں. باقی لوگوں کا کیا ہے، کسی آسمان پہ تھوکو تو اپنے ہی منہ پہ آتا ہے. اللہ ہمیں نیکی کی اور سیدھے رستے چلنے کی سمجھ دے. غلطیاں ہوتی ہیں انسانوں سے، وہ تو فرشتے ہیں جن سے غلطیاں نہیں ہوتی. ہو گئی کبھی جن کی، استغفار کرے،
استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے، اور بتیرے استغفار ہے وہ پڑھے، اللہ کہتا ہے وہ بندہ میں اس کو دھو دیتا ہوں جیسے پہلے دن کا پیدا ہوا۔ اور ایسے ہی اگر کسی کو مشہور کر دو تہجد گزار، نمازیں پڑھنے والا، کتنی بری بات، بہت بری بات ہے۔ کسی کی عزت کرے، آپ کو کچھ پتہ بھی ہو تو اس پہ خاموشی رکھے، کیونکہ کوئی بندہ بھی بے عیب نہیں ہے۔ اگر اللہ سب کے عیب ایک دوسرے کے اوپر کھول دے تو کوئی کسی کا جنازہ بھی پڑھنے نہ جائے۔ اس لیے ہر ایک کا احترام کریں۔ اب یاد رکھیں سورہ یاسین کی وہ آخری آیت ہے، جو کہ کوئی نظر سے گر گیا ہو تو اس کے لیے کہ اس کی عزت دوبارہ پہلے سے بھی زیادہ بحال ہو۔ اچھا، دوسرا میں آپ کو بتاتی ہوں، دوسرا کیا ہے کہ زمین کے نیچے چھپے خزانے کہاں ہیں اور کیسے مل سکتے ہیں اور وہ کس کے قبضے میں ہیں، یہ میں پہلے بتا چکی ہوں، لیکن لوگوں نے کہا ہے پھر اس کے متعلق ہمیں سمجھا دیں۔ چلو جی، میں حاضر خدمت ہوں۔ پہاڑوں کے نیچے خزانے ہیں جو تمام کے تمام اللہ کے ہیں، کوئی ان کو اللہ کے اذن کے بغیر حاصل نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ کا حکم اور امر کے پہرے ہیں ان پہ۔ انسان وہ کیسے لے سکے گا جب اللہ راضی ہوگا، دینا چاہے گا، اس کی رضا ہوگی تب ملیں گے نا، بات تو ادھر ختم ہوتی ہے۔ اور کیا آپ جانتے ہیں ان خزانوں کو حاصل کرنے کا حکم کس چیز، کس دعا، کس عبادت میں ہے؟ پتہ ہے؟ وہ آپ ہر وقت پڑھتے ہیں، حج میں بھی پڑھتے ہیں، رکن یمانی پہ رک کے، سب کو آتے ہیں، پتہ نہیں ہے کہ ان کی وقت کتنی ہے، ان کا قد کتنا اونچا ہے، پہاڑوں سے بھی اونچے ہیں، ان کا کتنا فائدے ہیں۔ تو میں آج آپ کو بتاؤں، ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ حج کے دوران بھی آپ رکن یمانی پہ رک کر پڑھتے ہیں، ہجر اسود تک یہ پڑھتے جاتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا رحیم و کریم رب چاہتا ہے کہ بندہ میرے گھر مشقت کاٹ کر اور بہت دور سے مشکلات سے گزر کے آیا ہے، پتہ نہیں کس طرح اس نے پیسے ارینج کیے ہیں، پتہ نہیں کس طرح اپنے گھر میں بچے، گھر کے کام، نظام کو چھوڑ کر آئے ہیں، اور یہ خالی ہاتھ نہ جائے۔ اس لیے پھر جھولیاں بھر بھر کر اللہ کہتا ہے میں اس کو عطا کر دوں، یہ جھولیاں بھر بھر کر لے جائے۔ یہ اس کا خاص کرم ہے کہ یہ دعا اس نے ہم جیسے عاجزوں کو عطا فرمائی ہے، جیسے گناہ گاروں، عیب داروں کو ہم جیسے عاجزوں کو عطا فرمائی، ہم جیسے گناہ گاروں، عیب داروں کو عطا فرمائی۔ کئی لوگ پڑھتے ہیں ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وہ بھی ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ اس کو جوڑ کے پڑھیں ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وہ بھی ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے وہ جس سے کہ آپ دنیا جہان کے خزانے حاصل کر سکتے ہیں، اتنی سی بات ہے، مشکل نہیں ہے، اللہ نے کہیں کوئی مشکل نہیں رکھی۔ تو اس کی کثرت کریں، زمین کے اندر کے خزانے، سمندروں کے اندر کے خزانے، پہاڑوں کے نیچے دیے خزانے، دبے خزانے، سب اس دعا کے اندر ہے۔ آپ میری بات کا یقین کریں، اس دعا کے اندر ہے۔ تو اس کی اہمیت کو جان لیں، سمجھ لیں، اللہ کے خزانے، اس حکم، اس دعا کے اندر ہے۔ یہ ان خزانوں کی چابی ہے، کنجی ہے، چابی مل گئی ہے، مسئلہ ختم۔ تالا کھولیں یہ پڑھ کر اور موج کریں، مستی کریں، اللہ کا شکر کریں اور اللہ کے راستے میں بانٹیں اور شکرانے کے نفل پڑھیں اور سجدوں میں اس کے سامنے گریں اور گڑ گڑائیں۔ دنیا اور آخرت اچھی اور بہترین ہو جائے گی یہ دعا۔ اگر یہ دعا پڑھ کر بھی خالی رہے تو یا بندے کو لینا نہیں آیا، پھر یا دینے والے کو دینا نہیں آیا۔ تو دینے والے کو تو خوب دینا آتا ہے، کیسے کوئی کہے گا اس کو دینا نہیں آتا؟ وہی تو دیتا ہے، اسی کو تو دینا آتا ہے جو سخی بادشاہ ہے۔ لینا تو ہم کو نہیں آتا نا، وہ تو دیتا ہے، خوب دیتا ہے،
ماننے والے کو بھی دیتا ہے، منکر کو بھی دیتا ہے، کافر کو بھی دیتا ہے، مجوسی کو بھی دیتا ہے، وہ بدکار کو بھی دیتا ہے، وہ زناکار کو بھی دیتا ہے، وہ گناہوں سے لتھڑے ہوئے کو بھی دیتا ہے، وہ فراڈیوں کو بھی دیتا ہے، وہ جھوٹے جعلی کاغذ بنانے والوں کو، جعلی کام کرنے والوں کو بھی دیتا ہے، چونکہ وہ اللہ ہے۔ اللہ کو راضی کر کے لینا سیکھیں اور جھولیاں بھر لیں۔ نفل اس دعا کے میں نے کوئی 2 سال پہلے بتائے تھے۔ سورہ فاتحہ کے بعد یہ آیت پڑھنا، ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، خوب پڑھے، مسلسل گڑ گڑا کے پڑھے، پھر قل یا ایھا الکافرون، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد پھر یہ دعا گڑ گڑا کے پڑھیں اور پھر سورہ اخلاص۔ کتنا آسان ہے، یعنی پہلی رکعت میں ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار بہت زیادہ پڑھ کے پھر قل یا ایھا الکافرون پڑھے، اور اگلی رکعت میں پھر ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار بہت دفعہ پڑھ کے پھر قل هو اللہ احد پڑھنا۔ سلام پھیرنے کے بعد یہ دعا کم از کم 101 بار سجدے میں پڑھیں یا بے شمار پڑھ کر دعا کریں اور رب کو منا کر ہی چھوڑیں۔ آپ کا کام ہے کہ رب کو منا کے ہی چھوڑنا، ایسے اس کو چھوڑنا ہی نہیں ہے۔ جب ہم اس کو چھوڑیں گے ہی نہیں، ہم پکڑے ہی رکھیں گے اس کی یاد کو، اس کی محبت کو، اس کی چاہت کو، اس سے امید کو، تو پھر وہ کیسے ہم سے جان چھڑا کے جا سکتا ہے؟ وہ تو اللہ ہے، وہ تو ہمیں پیار پیار سے دیکھے گا، میرا بندہ میرے سے پیار کر رہا ہے۔ جیسے آپ کا بچہ آپ کو چپک کے مختلف آوازیں نکالتا ہے لاڑ سے، واہ واہ ٹا ٹا کچھ، تو کبھی آنکھیں ایسے کرتا ہے، کبھی منہ ایسے کرتا ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، تو آپ کتنا خوش ہوتے ہیں، ہنستے ہیں، سارے ایک دوسرے کو بتاتے ہیں، گھر والے پھر ہنستے ہیں۔ اس طرح اللہ تو بہت پیار کرتا ہے جب بندہ اس پہ پیار سے اس سے باتیں کرتا ہے، رو کے اس کو منانے کی کوشش کرتا ہے، رو کے اس سے معافیاں مانگتا ہے، اور پھر گڑ گڑاتا ہے، پھر بار بار دستک دیتا ہے، کھول دے دروازہ، کھول دے۔ دعا دستک ہے نا، اور اللہ کا نام لے کے مانگنا دستک ہے۔ جب کوئی بار بار دروازہ کھٹکائے، آپ کا دل نہ بھی چاہے تو آپ کھول دیتے ہیں نا۔ بعض دفعہ مانگنے والے ٹک ٹک کرتے ہی جاتے ہیں، تو آپ پھر شیشہ نیچے کر کے کچھ ان سے بات بھی کرتے ہیں، ان کو کوئی 4 پیسے بھی دیتے ہیں، بس یہی حساب۔ تو اللہ تو سخی داتا ہے، وہ بہت دے گا انشاءاللہ۔ میری آپ یقین کریں دن رات دعائیں آپ سب کے لیے ہیں۔ کسی کا کوئی پرابلم مجھے نظر آئے، میں اس کو جواب بھی دیتی ہوں۔ اگر اس کا واٹس ایپ میسج آیا ہے یوٹیوب والے میرے، اس پہ تو میں وہاں پہ 2-3 جملے لکھ دیتی ہوں، نہیں اگر واٹس ایپ پہ آیا میں وہاں اس کی ہر بات کا جواب دیتی ہوں، بات کرنا چاہے میں کرتی ہوں۔ اور اگر وہ مجھ سے روزانہ بھی کوئی بات پوچھے تو کوئی بات نہیں، میں اپنی مصروفیت میں سے بتاتی ہوں کہ اصل عبادت یہ نہیں ہے کہ سپارے کتنے پڑے ہیں، اصل عبادت یہ ہے کہ لوگوں کے دل کتنے خوش کیے، کتنے ٹوٹے دل جوڑے ہیں، کتنے گروہوں کو کھڑا کیا ہے، کتنے نا امید لوگوں کو امید دلائی ہے، کتنوں کو اللہ کی طرف بھیجا ہے کہ اس کا دروازہ کھٹکھٹاؤ، وہ کھولے گا۔ تو اصل عبادت جو ہے نا وہ یہ ہے، یہ کیا کرے، اللہ ضرور سنے گا اور عطاؤں سے آپ کی جھولی کو انشاءاللہ بھر دے گا۔ تو میرا خیال یہ اس کے لیے کافی ہے۔ اب میں جو دوسرا کروں گی وہ سورہ ہود کا اگلا ہوگا، میں کوشش کروں گی کہ اس کو تھوڑا کر کے بتا کے ایک پارٹ میں ختم کر دوں۔ اب یہ بات ہے کہ یہ سورہ ہود اور سورہ یوسف میں ایک جملہ بھی آپ یقین کریں چھوڑنے والا نہیں ہے۔ ابھی میں نے سورہ یوسف کو مکمل کیا تشریح پڑھ کے، اور میں دل میرا پھٹ گیا ہے، میری آنکھیں، میں کیا بتاؤں، کیا کیا وہ باتوں میں سے گزرے ہیں جو ہم پہ آئیں تو ہم چیخیں مارتے ہیں۔ تو مجھے اجازت دیجیے، وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، خوش رہیں، آباد رہیں، تندرست رہیں، آمین۔